مرداں شیر یزداں قوت پروردگار، شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاطمہ، المصطفیٰ والمرتضی وابناہما والفاطمہ۔ عزیزان گرامی وقار، آج کی محفل سید الاتقیاء امام الاولیاء روح امت اسد اللہ الغالب سیدنا علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ الکریم کے نام نامی سے موقوف ہے۔ یقیناً اس پاکیزہ مقدس ہستی کی تعریف کے لیے ہم جیسوں سے کیا اور ہم جیسوں کے بیان سے کیا حق ادا ہو سکتا ہے، جن کے متعلق میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا، من کنت مولاہ فعلی مولاہ، میں جس کا بھی آقا ہوں علی بھی اس کے آقا ہیں۔ اگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری کائنات میں کوئی اپنا آقا تسلیم کرتا ہے تو لازماً اس کو مولا علی شیر خدا کو بھی اپنا آقا تسلیم کرنا پڑے گا۔ وہ سید الاصفیاء ہیں، سید الاتقیاء ہیں، سید الاولیاء ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار نبوت سے دو طرح کے فیض جاری ہوئے، ویسے ہزاروں فیض جاری ہوئے، ایک فیضان نبوت ہے اور ایک فیضان ولایت ہے۔ فیضان نبوت میں علم و حکمت ہے جو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے سے چلی، اور فیضان ولایت جس میں سارے صوفیاء اکرام کا تصوف ہے، سب کے اخلاق و کردار ہیں، اور وہ جہاں جا کر ختم ہوتی ہے وہ مولا علی شیر خدا کی ذات ہے۔ دنیا کے سارے سلسلے انہی پر منتہی ہوتے ہیں، ختم ہوتے ہیں، اور کیوں نہ ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے فرمایا بھی، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ جو کچھ بھی شہر سے نکلے گا وہ دروازے سے ہی نکلے گا، اور جو کچھ بھی فیضان ولایت میرے آقا سے دنیا کو ملا ہے وہ علی جیسے دروازے سے ہی ملا ہے۔ اب یہاں پر میں آج مختصراً مولا کائنات شیر خدا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی کو آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور اس لیے بھی کہ جو شعر میں نے پڑھا ہے یہ صرف شعر نہیں، ایک وظیفہ بھی ہے اور ایک عمل بھی ہے۔ لی خمسۃ اطفی بہا، لکھ کر کے اس کو گھروں کے دروازوں پر لگا دیے جائیں تو کوئی بلا اندر نہیں آئے گی۔ یہ بزرگوں کا عمل رہا ہے۔ لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاطمہ، میرے پاس 5 چیزیں ہیں جس سے میں ہر طرح کی بلاؤں کی گرمی کو دور کر دیتا ہوں، المصطفیٰ والمرتضی وابناہما والفاطمہ، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم، مولا علی شیر خدا، ان کے دونوں بیٹے اور سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا۔ یہ وظیفہ بھی ہے، عمل بھی ہے، اور ان کے نام کی برکت یہ ہے کہ بیماریاں دور ہوتی ہیں، بلائیں دور ہوتی ہیں۔ اور ظاہر سی بات ہے، صرف آپ کو آج میں یہ بھی بتا دوں کہ شیعہ اگر ہم سب کے متعلق یہ کہتے ہیں کہ علی کی محبت ان کے دل میں نہیں ہے، ظالموں، سارے صحابہ میں ہم علی کو تو مشکل کشا کہتے ہیں، مولا علی مشکل کشا، اس پر تو وہابی ہم سے جلتے ہیں کہ مشکل کشا کیوں کہا جاتا ہے؟ جس کو اللہ اور اس کے رسول نے مشکل کشا بنایا ہو تو تمہارے پیٹ میں درد کیوں ہے؟ اس لیے کہ مولا علی خود سے مشکل کشا نہیں بنے، اللہ اور اس کے رسول کا انتخاب ہے، سلیکشن ہے۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوصاف کاملہ کہ آپ جب پیدا ہوئے تو آپ آنکھیں نہیں کھول رہے تھے، نبوت کے اعلان سے 7 سال پہلے، یا ایک روایت میں 9 سال پہلے آپ پیدا ہوئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اعلان نبوت فرمایا 40 سال کی عمر میں، اس سے 9 سال پہلے قریباً مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچیرے بھائی بھی لگتے ہیں۔ آپ کے والد ابو طالب، ان کی ماں فاطمہ بنت اسد، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے گھر میں علی کی ولادت ہوئی۔ جائے ولادت کے لیے اگرچہ اختلاف ہے، لیکن میں یہ بات ضرور کہوں گا کہ حضرت علی جب پیدا ہوئے تو نہ دودھ پی رہے تھے نہ آنکھ کھول رہے تھے،
تو لوگوں نے یہ تانا دینا شروع کیا کہ ابو طالب کے گھر میں اندھا اور گونگا بچہ پیدا ہوا. یعنی صبح سے شام ہو گئی، بچے نے نہ منہ دودھ کو لگایا، نہ کوئی چیز چکھی، نہ آنکھ کھولا. پھر یہ بات میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تک بھی پہنچی. اس وقت آپ نے اپنے نبی ہونے کا اعلان نہیں فرمایا تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے اپنے چچا کے گھر دیکھنے کے لیے. چھوٹے اس ننھے علی کو گود میں لیا اور اپنا لعاب مبارک نکال کر ان کے منہ میں لگایا. اپنا تھوک شریف نکال کر مولا علی کو چٹایا تو حضرت علی خوب تیزی سے قوت سے حضور کی انگلی چوسنے لگے. پہلی غذا پڑی، پھر فوراً ہی آپ آنکھ کھول کر کے میرے مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھیں. یہ فضیلت مولا علی کو حاصل ہے. آپ کی جوانی میں کسی نے آپ سے پوچھا بھی تھا، سنا ہے آپ جب پیدا ہوئے تھے آنکھ بھی نہیں کھولے تھے، ماں کا دودھ بھی نہیں پیا تھا. فرماتے ہاں، رب تبارک و تعالیٰ نے مجھ پر احسان کیا تھا کہ علی اسد اللہ الغالب بننے والا ہے، اللہ کا شیر بننے والا ہے، اس لیے اس کی زبان سے پہلی غذا مصطفیٰ کا لعاب ہو اور اس کی نگاہیں کھلیں تو پہلی نگاہ مصطفیٰ کا چہرہ ہو. اور یہ دونوں فضیلتیں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہوئیں. رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھریلو حالات کے اعتبار سے مکہ میں جب قحط پڑا تھا تو ابو طالب کے گھر اولاد زیادہ تھی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر میں مشورہ کیا کہ ابو طالب کے گھر بار کا بوجھ تھوڑا سا کم کیا جائے، تو ان کے کوئی بچے کو ہم لے لیتے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا تو ابو طالب نے اٹھا کر حضرت علی کو دے دیا کہ آپ اپنے گھر میں اس کی پرورش کریں. یہ وہ علی ہیں کہ بچپن سے کاشانہ نبوت میں ان کی پرورش ہوئی ہے. پیدا تو ابو طالب کے گھر ہوئے، تربیت مصطفیٰ کے گھر میں ہوئی. پھر وہ وقت بھی آیا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ آپ اعلان فرما دیں اللہ کے آپ آخری رسول ہیں. فاران کی چوٹیوں پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے مکہ والوں کو جمع کیا اور پھر اپنے نبی ہونے کا اعلان فرمایا یہ سب خدا جن کی تم پوجا کرتے ہو یہ جھوٹے ہیں، اللہ سچا ہے، ایک خدا کی عبادت کرو. سارے لوگ بغلیں کھجاتے حضور کو برا بھلا کہتے ہوئے نکلے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے مجمع میں اعلان فرمایا ہے کوئی جو میرے دین کی حمایت کرے گا. تب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر صرف 9 سال کی تھی اور آپ کو آشوب چشم تھا، یعنی آنکھ آنا جس کو کہتے ہیں، آنکھ لال ہو جاتی، اور پتلی پتلی ٹانگیں تھیں، دبلے پتلے تھے. آگے بڑھتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ کے رسول، آپ کے لائے ہوئے دین کی میں حمایت کرتا ہوں، میں آپ کی تائید کرتا ہوں. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا اتنا بڑا مشن میں لے کر کے آیا ہوں، ایک چھوٹے بچے سے میرے دین کی کیا کاروائی چلے گی، بلکہ اسی ننھے بچے کو آپ نے سینے سے لگایا اور فرمایا مولا اس کی ٹانگوں میں قوت عطا فرما. یہ دعائے نبی تھی کہ ایسا اثر کر گئی وہ شیر خدا بن گئے، حیدر کرار بن گئے. اور پھر آپ کی طاقت و قوت کا حال یہ ہوا کہ اس زمانے میں 40 صحابہ مل کر جو چیز اٹھا نہیں سکتے تھے وہ تنہا حضرت علی اٹھا لیتے. یقیناً بازو علی کی مضبوطی کا راز میرے آقا کی دعائے پاک ہے. پھر اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہم راز رہے کئی دنوں تک. سابقین اولین میں آپ کا بھی نام ہے. بعض روایات میں ہے کہ سب سے پہلے اسلام لانے والے حضرت علی ہیں. تطبیق یوں دی گئی ہے کہ بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی ایمان لائے، عورتوں میں حضرت خدیجہ، بڑی عمر والوں میں حضرت ابوبکر صدیق، غلاموں میں حضرت بلال حبشی اور غلاموں میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں کی الگ الگ تطبیق دی گئی. پھر جانتے ہیں آپ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہجرت فرمانے والے تھے، تب بھی اپنے بستر پر مولا علی کو سلایا، اور حضرت علی کو اس وقت سلایا تھا جب حضور کے گھر کا پورا احاطہ کیا گیا تھا کافروں کے ذریعے سے. سب قتل کرنے کے برے ارادے سے مکہ کا ہر خاندان کا فرد جمع تھا، تلواریں ان کے ہاتھوں میں لہرا رہی تھی، اور اب حملہ کرنا ہے، محمد کے گھر میں داخل ہو کر انہیں قتل کر دینا ہے. یہ پلان تھا. اس وقت ہی ہجرت کا حکم نازل ہوا.
اے نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہجرت فرمائیں، مکہ چھوڑ کر مدینے کی طرف روانہ ہو جائیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ میں تھے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم امین اور صادق ہیں، آپ کے پاس جو امانتیں ہوتی تھی اس میں ذرا برابر بھی خرد برد نہیں ہوتی۔ آپ نے مولا علی شیر خدا کو ساری امانتیں دی اور کہا تم آج میرے بستر پر سو جاؤ، کل صبح اٹھنا تو یہ جس کی امانتیں ہیں یہ سب دے دینا اور تم بھی مدینے چلے آنا۔ یہ فرمایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت علی سوئے، جانتے ہو موت کا بستر ہے، قتل کا بستر ہے، چادر تانے۔ آپ فرماتے ہیں میں یمنی چادر اوڑے سو رہا تھا، اچانک تھوڑی دیر کے بعد جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکل کر چلے گئے، ان کافروں میں سے کسی نے آپ کو نہیں دیکھا۔ اندر داخل ہوئے کفار و مشرکین، بستر پر لیٹے ہوئے دیکھا، ظاہر سی بات ہے کہ تلوار اٹھاتے اور گردن کو الگ کر دیتے، لیکن بعض لوگوں نے کہا دیکھ لو سونے کی حیت الگ لگ رہی ہے، جسم کی ساخت الگ لگ رہی ہے۔ چادر کھینچی گئی تو حضرت علی تھی۔ لوگوں نے کہا کہ محمد یہاں سے چلے گئے، ان کو مار کے کوئی مطلب نہیں، پھر واپس چلے گئے۔ ایک بہت ڈیفیکلٹ معاملہ ہے، ایک بہت خطرناک چیز ہے، موت کے بستر پر سو جانا، غلطی سے اگر قتل ہو جاتے۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس دن مجھے بہت سکون کی نیند آئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضور نے فرمایا تھا کل امانتیں دے کر تم بھی مدینے آ جانا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا ٹل جائے لیکن حضور کا فرمان نہیں ٹلے گا۔ صبح تو ہونا ہی تھا، امانتیں دینا ہی تھا اور مجھے مدینہ پہنچنا ہی تھا۔ یہ حضرت علی کا یقین۔ اس کے بعد آپ بھی ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ تشریف لائے۔ یہاں پر آنے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک معاملہ یہ آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جتنے صحابہ ہجرت کر کے آئے تھے تو ان سب میں سے ایک صحابی کو اور مدینے میں موجود صحابہ جو انصار کہلاتے ہیں بھائی بھائی بنا رہے تھے، ایک مہاجر صحابی ایک انصار صحابی، دونوں کا ہاتھ پکڑتے حضور فرماتے آج سے تم دونوں بھائی بھائی ہو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عقد مواخات مکمل کیا، سب کو بھائی بھائی بنایا۔ تعداد کے اعتبار سے آڈ تعداد تھی، جوڑ نہیں تھی۔ حضرت علی تنہا لاسٹ میں بچ گئے، انصار سب ختم ہو گئے۔ جس کو بھائی بنانا تھا انصار ختم ہو گئے۔ اب بھائی بننے کے لیے مدینے میں کوئی اور انصار الگ ایک تعداد میں نہیں تھے۔ حضرت علی غمگین ہوئے، تھوڑا سا آپ کے دل میں بات ایسی آئی کہ میں اکیلا آخر میں بچ گیا، مدینے میں کوئی انصار باقی نہیں رہے، مجھے کسی کا بھائی نہیں بنائے گا۔ آپ کے اس مغموم چہرے کو دیکھ کر حضور نے بلایا علی کیا بات ہے؟ کہا حضور میرے لیے کوئی انصاری نہیں ملا، کوئی صحابی نہیں ملے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت ولی فی الدنیا والآخرہ، اے علی تم دنیا میں بھی میرے بھائی ہو اور آخرت میں بھی میرے بھائی ہو۔ سب کو ان کا جوڑ ملا ہے لیکن میری طرف بھی تو دیکھو کہ میں تمہارا بھائی بننے کو تیار ہوں۔ یہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس کے بعد پھر مجھے کسی چیز کی طلب بھی نہیں ہوئی۔ زندگی بھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاکیزہ زندگی بڑی سادگی سے گزری ہے۔ آپ کے اخلاق کریمانہ ایسے تھے کہ تاریخ دان لوگوں نے لکھا ہے اور احادیث کریمہ کی روایت کرنے والوں نے روایت کی ہے کہ حضرت علی سے کبھی کسی نے فحش گوئی نہیں سنی، بری بات یا چلانا ڈانٹنا کبھی نہیں سنا، بلکہ آپ کو اتنی سادگی میں دیکھا گیا ہے کہ کپڑے کبھی ایسے پہنتے کہ آستین کھینچ دیں تو انگلیوں تک آ جائے، چھوڑ دیں تو پھر کندھے تک چلا جائے۔ آپ سے کہا جاتا کہ آپ کے پاس مال ہے، آپ اچھے کپڑے کیوں نہیں پہنتے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اچھے کپڑے پہننا یقیناً جائز ہے، لیکن مجھے ڈر لگتا ہے کہ اسی اچھے کپڑے کے سبب میں قیامت کے دن گرفتار نہ ہو جاؤں۔ وہ سادگی کے ساتھ، یہاں تک کہ کسی نے فالودہ آپ کو پیش کیا تھا، اس زمانے کا جو بھی فالودہ رہا ہوگا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی خوشبو سونگھی اور فرمایا بڑی اچھی غذا ہے اور اس کی خوشبو اچھی لگ رہی ہے لیکن میں نہیں پینا چاہتا۔ واپس دیا، کہا کیوں؟ کہا میں نے اپنے نبی کو کبھی پیتے نہیں دیکھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیز کھاتے یا پیتے میں نے نہیں دیکھا، اس لیے کوئی نئی چیز میں استعمال نہیں کرنا چاہتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم تقوی سب اپنی جگہ پر مسلم۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں میں اعلان فرمایا کہ جس کو بھی نبی سے ملنا ہے اسے 2 بار مجھ سے ملنا پڑے گا۔
2 بار مجھ سے ملنا پڑے گا. گویا کہ اس میں ایسا لگتا کہ آپ اپنی فضیلت حضور سے زیادہ بتا رہے ہیں. صحابہ کو یہ بات لگی, حضور کے پاس شکایت آئی, علی اپنی فضیلت آپ سے زیادہ بیان کر رہے ہیں, آپ سے کوئی ملنے آئے تو 2 بار ان سے ملنا پڑے گا. حضرت علی سے پوچھا کیا علی تم نے ایسا کہا ہے؟ حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ میں نے نہیں, آپ نے ہی فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ. داخل ہونے کے لیے 1 بار جانا پڑے گا, باہر نکلنے کے لیے 1 بار جانا پڑے گا. جو نبی سے ملنے آئے گا وہ دروازے سے داخل ہوگا اور دروازے سے باہر ہوگا. اسی لیے میں نے کہا کہ 2 بار مجھ سے اسے ملاقات کرنی پڑے گی. اب حضرت علی کی فضیلت ہم کیا بیان کریں, آپ کے اس علم کی صرف ایک جھلک میں بتا دوں. فرماتے ہیں قرآن پاک کی تفسیر تو دور کی بات ہے, سورہ فاتحہ کی اگر تفسیر میں لکھنے بیٹھ جاؤں تو اتنی کتابیں ہو جائیں گی کہ 70 اونٹوں پر لادنا پڑ جائے گا. صرف سورہ فاتحہ کی تفسیر. حضرت علی فرماتے ہیں میں 70 اونٹوں کو اس تفسیر سے بوجھل کر سکتا ہوں, باقی پھر آپ کے علم کے سمندر کی انتہا کس نے دیکھی ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا علی اور میں ایک ہی درخت سے پیدا ہوئے. درخت کا مطلب شجرہ. حضور فرماتے ہیں ہر نبی ایک درخت. یہ درخت نہ سمجھیں, شجرہ کو درخت کہا جاتا ہے, نسب کو. حضور فرماتے ہیں میرا اور علی کا نسب دونوں کا ایک ہی ہے. ظاہر سی بات ہے چچیرے بھائی ہیں, اور اوپر جا کر حضور کے بھی دادا وہی ہیں, علی کے بھی دادا وہی ہیں, اور پھر آدم علیہ السلام تک سلسلہ نسب ایک ہی ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے متعلق یہ بھی فرمایا کہ جس نے علی سے بغض و عداوت رکھی وہ مجھ سے بغض و عداوت رکھتا ہے. علی کی محبت ایمان کا حصہ ہے, اور جس کے دل میں کڑن ہو جلن ہو وہ نبی کا نہیں. اس لیے الحمدللہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم معیار محبت معیار ایمان مانتے ہیں. ساتھ ہی یہ بھی میں بتا دوں علی 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 ماتم کرنا ہمارا شیوا نہیں, ماتم کرنے کو ہی محبت نہیں کہتے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یقیناً ہم امیر المومنین تسلیم کرتے ہیں, سید الاولیاء, سید الاصفیاء, سید الاتقیاء, باب مدینۃ العلم, سب ہم اس کا اقرار کرتے ہیں. جہاں حسنین کریمین کے باپ ہونے کا شرف حاصل ہے, فاطمہ زہرا کے شوہر ہونے کی سعادت حاصل ہے, مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے برادر ہونے کا, بھائی ہونے کا شرف حاصل ہے. یہ تمام چیزوں کے ہم اہل سنت و جماعت قائل ہیں. لیکن بعض لوگ آپ کو یہ بلیم کرتے ہیں, یہ ہم لوگ نہیں, جو غیر مقلد وہابیہ ہیں وہ حضرت علی کی دشمنی میں کڑتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ جتنا علی کو بڑھایا جاتا ہے اتنا نہیں ہے. ہم کون ہیں بڑھانے والے؟ علی کو تو اللہ اس کے رسول نے بڑھایا ہے, ہم بڑھاتے نہیں. جتنا احادیث اور قرآن پاک میں ان کی شان بیان ہوئی ہے اتنی ہی بیان کرتے. قرآن میں جب علی کی فضیلت میں آیت آئی وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت میں یہ آیت آئی کہ یہ وہ گھرانہ ہے جو اللہ کی محبت میں یتیموں کو کھلاتا ہے, مسکینوں کو کھلاتا ہے, قیدیوں کو کھلاتا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بظاہر مال و اسباب زیادہ نہیں تھے, لیکن خیرات اتنی کرتے تھے, سخاوت اتنی کرتے. کیا آپ کا گھر ہے؟ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسنین کریمین کے بیمار ہونے پر منت مانگتی, اے اللہ اگر یہ دونوں بچے میرے صحیح ہو جائیں. نہیں, آپ کی کنیز فضہ, انہوں نے منت مانگی کہ اگر یہ دونوں بچے صحیح ہو جائیں تو ہم اللہ کی رضا کے لیے ایک روزہ رکھیں گے, 3 روزے رکھیں گے. یہ فضہ نے منت مانگی اور بچے دونوں صحت یاب ہوئے, حسنین کریمین. یہاں سے ایک بات یہ بھی میں بتا دوں کہ منت مانگنے کے یہ طریقے اہل بیت سے سیکھو. صرف دھاگا باندھنا, تالا بند کرنا یہ منت نہیں ہوتی. مرغے کاٹ کے آنا, بکرے کاٹ کے آنا, لوگ تن آسانی چاہتے ہیں کہ جس میں آسانی سے معاملہ نپٹ جائے. ظاہر سی بات ہے اللہ کی رضا کے لیے روزے رکھنے کی منت کر سکتے ہیں, ایک بار مکمل قرآن ختم کرنے کی منت کر سکتے ہیں, 100 رکعت نفل نماز پڑھنے کی منت کر سکتے ہیں, مسجد میں کوئی چیز وقف کرنے کی منت کر سکتے ہیں. باقی رہی بات ہم سب کو منت کا طریقہ کچھ غیروں نے اس طرح سکھایا کہ جا کر مزار پاک کی چوکھٹ پر یا ان کی جالیوں پر دھاگا باندھ دینا. دھاگا باندھنا نہ بزرگوں سے ثابت ہے, نہ ہی آپ کو اس کا حکم دیا گیا ہے. آپ کو منت کا شرعی طریقہ یہ ہے کہ کوئی ایسا کام کریں جس سے اللہ اس کے رسول راضی ہو جائے. فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں یہی منت ہوئی, بچے صحیح ہوئے,
تو روزہ رکھا. 5 لوگ تھے گھر میں، حضرت علی، فاطمہ، فضہ اور دونوں حسنین کریمین. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کھجوروں کے باغیچے میں مزدوری کیا کرتے تھے. دن بھر مزدوری کرنے پر آپ کو 2 درہم ملتے تھے. بڑی محنت سے روزہ رہ کر کے مزدوری کرتے تھے. شام کے وقت 2 درہم سے آٹا خرید لایا اور گھر میں لا کر دیا. اس سے 5 روٹیاں بنی. حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا دسترخوان پر وہ 5 روٹیاں بچھاتی ہیں. اچانک دروازے پر ایک یتیم بچہ، ایک یتیم لڑکا آواز دینے لگا، اے نبی کے گھر والوں، آپ کا گھرانہ سخی ہے، لجپال گھرانہ، یتیموں کی کفالت کرنے والا، میں بہت بھوکا ہوں، مجھے اپنے دسترخوان سے بھی کچھ کھلا دو. حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے وہ 5 روٹیاں اٹھا کر دے دی اور صرف پانی پی کر کے پورے گھر والے افطاری کرتے ہیں. دوسرے دن پھر سحری کیا ہے؟ پانی. پھر روزہ رکھے. حضرت علی اسی حالت میں مزدوری کرتے تھے. پھر شام میں 2 درہم کا آٹا خرید کر کے آج لائے. پھر 5 روٹیاں بنی. آج ایک مسکین آیا جس کے کپڑے بھی پھٹے تھے، بہت ہی غریب الحال نظر آتا تھا. اس نے بھی آواز لگائی کہ تمہارے گھر سے روٹیوں کی خوشبو آ رہی ہے، کئی دن ہو گئے مجھے کھانا میسر نہیں آیا. آج بھی 5 روٹیاں اٹھا کر دے دی گئی. پھر پانی سے افطار ہوئی. کس کی یہ ہمت ہے؟ یہ لجپال اور سخی گھرانہ صرف رسول اللہ کا ہے، اہل بیت کا ہے. ظاہر سی بات ہے کہ 1 روٹی دے دیتے اور باقی 4 تو اپنے رکھ لیتے، بانٹ لیتے. حضرت فاطمہ کہتی ہے نہیں، اس نے اللہ کے نام پر مانگا ہے، اپنے لیے نہیں مانگا، اللہ کے نام پر مانگا. تو میں اس میں ڈیوائڈ کیسے کروں؟ اللہ کے لیے اتنا اور ہمارے لیے اتنا، سب کچھ اللہ کا ہے اس لیے دے دیا. تیسرے دن پھر پانی پی کر کے روزہ رکھتے ہیں. پھر حضرت علی مزدوری کر رہے ہیں. کیسے ہو سکتا ہے فاقہ 3 دن کا، سحری بھی پانی سے، افطاری بھی پانی سے. یہاں تو ہمارے شام ایک ہی روزے میں پیٹ جھک جاتی ہے، آنکھیں باہر آنے لگتی ہیں، حلق میں کانٹے چبھنے لگتے ہیں. لیکن وہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ 3 دن کی سخت بھوک کے بعد بھی ایک باغیچے میں خدمت کر رہے ہیں. اور مزدوری ملی تو آج بھی وہ اپنی مزدوری سے آٹا لے کر کے آئے. آج ان کے گھر کے دروازے پر ایک قیدی آیا، اسیر. اس نے آواز لگائی کہ میں جیل سے چھوٹ کر کے آیا ہوں، مجھے کوئی کھلا نہیں رہا ہے. مجھے کہا گیا ہے کہ اگر ایسی حالت میں کوئی کھلا سکتا ہے تو رسول اللہ کا گھرانہ کھلائے گا، آپ مجھے دے دیں. آج بھی 5 روٹیاں اٹھا کر دے دی. اب کیا کھائیں ہیں؟ 3 دن ایسے گزر گئے تھے. رات کے وقت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں داخل ہوئے. فاطمہ کو بلایا تو دیکھا حسنین کریمین ایک طاق میں دب کے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں. ایسے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ان کی آنکھیں بند ہونے کے قریب ہیں. حضرت فاطمہ جھک گئی ہیں، پیٹ سے لگ رہا ہے. فضہ جو ان کی کنیز ہے کونے میں بیٹھی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم پر بھی کپ کپی تھی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے، پوچھا کیا حال ہے؟ کسی کا کچھ جواب نہیں آیا. پھر آپ نے پوچھا کیا حال ہے؟ حضرت فاطمہ کھڑی ہوئی قوت سے، شکایت نہیں کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم 3 دن سے بھوکے ہیں، نہ، بلکہ کہا الحمدللہ، اللہ کا فضل و کرم ہے، سب ٹھیک ٹھاک ہیں، سب اچھے ہیں. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کی حالت دیکھ رہے تھے اور وہ غیب داں نبی جانتے ہیں. اسی وقت جبرائیل امین آیت لے کر نازل ہوئے. سورہ دہر کی 29ویں پارے کی آیت ہے، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. اے محبوب، یہ وہ گھرانہ ہے جہاں اللہ کی محبت میں کبھی یہ لوگ اپنا پورا کھانا یتیم کو کھلاتے ہیں، کبھی مسکین کو کھلاتے ہیں اور کبھی قیدی کو کھلاتے ہیں. اور پھر اخیر میں یہ کہتے ہیں انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. یہ گھر والے دیتے بھی ہیں اور یوں کہتے ہیں ہم نے جو تمہیں کھلایا ہے وہ خالص اللہ کی رضا کے لیے، اب تم سے نہ بدلے کی تمنا رکھتے ہیں اور نہ شکریہ کی طلب رکھتے ہیں. یہ وہ گھرانہ جس کی شان میں آیت کریمہ نازل ہوئی اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جبرائیل سے کہا اے جبرائیل، پھر فاطمہ کا فاقہ ہے، علی کا فاقہ ہے، 3 دن سے اگر ان کے گھر میں روزہ ہے تو پھر ان کا افطار کا سامان دنیا سے نہیں جنت سے اترنا چاہیے. خانے جنت اترا، جبرائیل امین ان کی رضا میں جنتی دسترخوان لے کر کے آئے. یقیناً یہ گھر والے مجبور نہیں تھے، مختار تھے. اللہ عز و جل کی محبت میں کل لٹانا ان کی عادت کریمہ تھی اور یہ نہیں دیکھتے کہ ہمارے گھر میں پھر کھانا آئے گا یا نہیں آئے گا. یہ یقین کامل تھا.
اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی شان میں قرآن کی کئی آیتیں نازل فرمائی۔ عزیزان گرامی، یہ وہ گھرانہ ہے جس کے متعلق امام زمن نے فرمایا، آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیک دیں اور خود کہیں منگتا کا بھلا ہو۔ یہاں ہم ایسے نہیں کہتے، کوئی اگر مانگنے آئے تو اس سے کہتے ہیں شکریہ تو بول، میں نے تجھے دیا ہے، ایسے ہی دبا کر جا رہا ہے، بلکہ یہ وہ گھرانہ ہے دینے کے بعد یہ کہتے ہیں اللہ تیرا اور بھلا کرے، دعا بھی یہ خود ہی دیتے ہیں۔ یہ وہ گھرانہ اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم کی کوئی انتہا نہیں تھی۔ آپ کو علم و حکمت میں اللہ نے اتنی بلندی عطا فرمائی تھی کہ آپ سیاست کا علم، حکمت کا علم، اور پھر عربی کے فنون کے اعتبار سے منطق، فلسفہ، حیت، توقیت، بلاغ، معانی اور ردیف، اشعار، یہ تمام علوم پر آپ کو دسترس حاصل تھی، حتیٰ کہ علم نحو کے بانی بھی آپ کہلائے جاتے ہیں۔ بہت سارے علوم حضرت علی سے نکلے۔ صرف اس بات کی میں آپ کو ایک جھلک دکھا دوں، فوراً ہی آپ حاضر جواب تھے۔ کوئی بھی اگر سوال کرتا تو آپ حاضر جواب تھے۔ حاضر جواب کسے کہتے ہیں؟ سوچنے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی۔ اور پھر یہ بھی فرماتے کہ میں ہر چیز کا جواب قرآن عظیم سے دیتا ہوں، قرآن پاک سے دیتا ہوں۔ ایک بار پورے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ایک حسین و جمیل چہرے والا آیا اور کہنے لگا، اے علی، میں نے سنا ہے کہ آپ ہر سوال کا جواب دیتے ہیں۔ آپ نے کہا ہاں، اللہ کے فضل سے، اللہ کے فضل سے اور اس کی عطا سے۔ تو اس شخص نے کہا اگر آپ ہر چیز کا جواب دیتے ہیں تو ذرا یہ بتائیے کہ ابھی اس وقت جبرائیل کہاں ہے؟ جبرائیل سدرہ میں ہیں کہ آسمانوں میں ہیں، زمینوں میں ہیں، کہاں ہیں ابھی؟ یہ سوال کوئی عام آدمی کیسے جواب دے سکے گا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ محفل میں بیٹھے، تھوڑی دیر کے بعد آنکھیں کھولی، مسکرائے اور فرما آپ ہی تو جبرائیل ہیں۔ وہ جبرائیل امین علیہ السلام تھے جو خود آپ سے سوال کرنے دوسری شکل اختیار کر کے آئے تھے، جیسے ہی آپ نے جواب دیا وہ غائب ہوئے۔ یہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کشف تھا، حتیٰ کہ چٹائی پر بیٹھ کر لوہے محفوظ پر لکھی ہوئی آیات دیکھتے تھے اور یہیں سے بیان کرتے کہ کس کی تقدیر میں کیا لکھا گیا۔ اور قرآن سے جواب دینے کا حال تو ایسا تھا، اللہ اکبر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار ایک یہودی نے مذاق کیا، مذاق ایسے کہ یہودی عالم آیا اور کہنے لگا کہ اے علی، سنا ہے کہ تم ہر چیز کا جواب قرآن سے دیتے ہو، ذرا یہ بتاؤ۔ حضرت علی کی داڑھی بہت گھنی تھی، گھنی داڑھی تھی، اور وہ یہودی عالم جو آیا تھا اس کی چھوٹی سی ٹھوڑی پر چند بال نکلے ہوئے تھے۔ کسی کی داڑھی ایسی بھی ہوتی، لیکن یہ پکا قاعدہ نہیں، کوئی یہ نہ سمجھ لیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس نے سوال کیا، اے علی، تمہاری اور میری داڑھی کا بھی ذکر قرآن میں آیا ہے؟ قرآن سے اس کے بارے میں بھی کوئی جواب بتاؤ کہ میری داڑھی ہلکی ہے اور آپ کی داڑھی بہت زیادہ ہے۔ آپ نے آیت فوراً پڑھی، 8ویں پارے کی آیت سورہ اعراف میں، والبلد الطیب یخرج نباتہ باذن ربہ والذی خبث لا یخرج الا نکیدا۔ پاکیزہ زمین میں فصل اچھی نکلتی ہے۔ قرآن میں یہ فرمایا گیا پاکیزہ زمین میں فصل اچھی نکلتی ہے اور بنجر زمین میں دو چندی پودے نکلتے ہیں۔ وہ منہ بسور کر رہ گیا۔ یہ سب کے لیے نہیں، اس کا جیسا سوال تھا ویسے آپ نے اسے جواب دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر جواب تھے۔ اب ایک چیز اور میں بتا دوں، عربی کا قاعدہ ہے، تھوڑی سی چیز اگر آپ کو سمجھ میں آ جائے تو مزہ آئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑے پست قد تھے، یعنی قد آپ کا چھوٹا تھا۔ ایک مرتبہ آپ حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت عمر کے ساتھ جا رہے تھے۔ حضرت عمر بھی بہت لمبے تھے، حضرت عبد الرحمن بن عوف بھی لمبے تھے، بیچ میں آپ کا قد تھوڑا سا چھوٹا تھا، دونوں کے کندھوں پہ لگ رہے تھے۔ تو آپ تینوں جا رہے تھے تو صحابہ کرام دیکھ کر کے، ظاہر سی بات ہے وہ مذاق نہیں کرتے تھے، تفریح قلب کے لیے، صحابہ نے کہا یہ تینوں کی جماعت ایسی لگ رہی ہے جیسے عربی میں لنا لکھا ہوا، لام بھی لمبا ہوتا ہے، الف بھی لمبا ہوتا ہے، بیچ میں نون چھوٹا ہوتا ہے۔ لنا علمی بات ہے، سمجھ جائیں۔ لنا کا مطلب ہوتا ہے ہمارے لیے، جیسے ربنا اغفر لنا، اے ہمارے رب ہمارے لیے مغفرت فرما، ہمارے لیے۔ یہ ایک با معنی لفظ ہے، یعنی اس کا اچھا معنی ہے لنا کا۔ لام ایسے لمبا آتا ہے، عربی پڑھے ہیں کم سے کم، الف بے تو پڑھی ہوں گے۔ لام اور ایک طرف الف، بیچ میں نون ہے، جس کو جوڑیں تو لنا ہوتا ہے۔ صحابہ نے ان تینوں کو دیکھ کر کے کہا یہ لنا کی طرح لگ رہے ہیں۔
حضرت عبد الرحمن بھی لمبے لام کی طرح ہیں، حضرت عمر الف کی طرح لمبے ہیں، بیچ میں حضرت علی نون کی طرح چھوٹے ہیں۔ فوراً آپ نے جواب دیا یہ نون کو بیچ میں سے ہٹا لیا جائے تو دونوں لا ہو جائیں گے۔ لا کا مطلب ہے کچھ نہیں، یہ حضرت علی کا جواب تھا۔ لا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لا الہ، ہم کہتے ہیں کوئی خدا نہیں، تو لا عربی میں کچھ نہیں کو کہتے ہیں۔ تو حضرت علی نے فوراً جواب دیا نون بیچ میں سے ہٹ جائے تو یہ دونوں کیا ہو جائیں گے؟ اور حضرت عمر مسکرا کر کے کہنے لگے اے علی سچ کہتے ہو، لولا علی لہلک عمر، اگر علی نہ ہو تو عمر ہلاک ہو جائے گا۔ جب بھی حضرت عمر فیصلہ کرتے تھے تو حضرت علی کو بغل میں بٹھا کر کے فیصلہ کرتے، جو بھی عدالت میں فیصلہ آتا حضرت علی کے ہوتے ہوئے فیصلہ آتا۔ بہت سارے علمی اور آپ کے قضیے اتنے مشہور ہیں کہ آپ کی ایک پوری کتاب ہے قضیات، فیصلے جو آپ نے فرمائے۔ ایک حساب کتاب کیلکولیشن کا بھی مسئلہ ہے، اگر آپ کو سمجھ میں آ جائے، میتھس پڑھنے والے سمجھ جائیں گے، اور باقی جس کو حساب کتاب سے شغف نہیں ہے باؤنس جائے گا۔ سن لیں پھر بھی، ایک سفر پر دو لوگ روانہ تھے، دو لوگ جا رہے تھے، ان کے پاس 5 روٹیاں تھیں۔ کتنی تھی؟ 5 روٹی۔ اب یہ لوگ نکلے اور دونوں بیچ میں بیٹھ کر روٹی کھانا چاہ رہے تھے، یہ دونوں مسافر۔ ایک فقیر بیچ میں آیا، بیچ میں آ کر اس نے جو ہے ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانے کو پسند کیا۔ اب ان تینوں لوگوں نے اس میں 3 حصے کی، ایک آدمی کی 5 روٹیاں تھی، نہیں یہ 8 روٹیوں کا حصہ ہے، 8 روٹیاں۔ بہرحال یہ دونوں جو مسافر راستے میں جا رہے تھے، ایک کے پاس 5 روٹی تھی، ایک کے پاس 3 روٹی تھی۔ کتنی تھی؟ 3 روٹی تھی۔ غور سے توجہ سے سنیں، ایک کے پاس 5 تھی، ایک کے پاس 3 تھی۔ دونوں بیٹھے کہ ایک فقیر بیچ میں آیا، اس نے کہا مجھے بھی شامل کر لو کھانے میں، شامل کر لیا۔ اب 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کرنا ہے 8 روٹیوں کو، تو کیسے کریں گے؟ آپ حساب کر کے بتاؤ، ہو جائے گا آپ سے حساب؟ ہو جائے گا۔ 8 کو 3 میں کریں، ایک روٹی میں 3 ٹکڑے کرنے پڑیں گے، تو ٹوٹل ٹکڑے کتنے ہوئے؟ 24۔ 8 3 24 ٹکڑے ہو گئے۔ کس کے؟ 8 روٹیوں کے 24 ٹکڑے ہوئے۔ اور تینوں لوگوں نے کتنے کتنے ٹکڑے کھائے؟ 8 ٹکڑے کھائے۔ سمجھ میں آئی بات؟ توجہ، 8 ٹکڑے پورے تینوں لوگوں نے، ہر ایک کو 8 ٹکڑے ملے، کھا لیے۔ اور جانے کے وقت اس فقیر نے اپنی جیب سے 8 درہم نکالے اور ان دونوں کو دے دیا، لے لو تم لوگوں نے مجھے 8 روٹیوں میں شامل کر لیا ہے، کھلایا ہے، 8 ٹکڑے میں بھی کھایا ہوں، 8 درہم تم دونوں بانٹ لو۔ ٹھیک۔ اب وہ چلا گیا تو ان دونوں نے اب بانٹنے کے لیے، بٹوارے کے لیے جھگڑا ہوا۔ یہ 5 روٹیوں والا کیا کہا کہ تو 3 لے لے، میں 5 لیتا ہوں۔ تیری روٹیاں کتنی تھی؟ 3 روٹیاں تھیں، اور میری روٹیاں کتنی ہیں؟ 5۔ تو میں 5 درہم لوں گا، تو 3 درہم۔ لیکن وہ 3 والا ماننے کو تیار نہیں کہ برابر برابر کرو، 4 لو، برابر برابر۔ تو جھگڑا بہت بڑھ گیا۔ حضرت علی کے پاس فیصلہ آیا، بتایا گیا کہ میرے پاس 5 روٹیاں تھیں اور اس کے پاس 3 روٹیاں تھیں، اور ہم نے ہر روٹی کے 3 ٹکڑے کیے۔ حضرت علی نے پوچھا وہ فقیر کتنے کھایا؟ کہا 8 کھایا، اور اس نے 8 درہم دے دیا۔ تو حضرت علی نے اس کو سمجھایا، وہ 3 درہم والے، 3 روٹیوں والے، یہ 3 لے لے تیرا بھلا ہے، یہ 3 لے لے تیرا بھلا ہے، اس کو 5 دے دے، اس کی 5 روٹیاں تھی، وہ 5 لے رہا ہے، تجھے 3 دے رہا ہے، لے لے۔ وہ کہا کیسے، ایسا کیسا آپ انصاف کرتے ہیں؟ کہا چلو ٹھیک ہے میں انصاف بتاتا ہوں، تیری 5 اور اس کی 3 والے کو پہلے بلایا، کہا تیری 3 روٹیوں میں کتنے ٹکڑے کیا تھا تو نے؟ کتنے ہوئے؟ 9۔ اور 9 میں سے تو کتنے کھایا؟ بچا 1 ٹکڑا کس کو دیا؟ فقیر کو دیا۔ تیری روٹی سے تو اس نے 1 ہی ٹکڑا کھایا، باقی 7 ٹکڑے تو 5 روٹیوں والے سے کھایا، تو اب درہم 7 اس کو دے، 1 تو لے۔ یہ فیصلہ ہے، کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا، کسی کے دماغ میں بھی نہیں آیا۔ سمجھ میں آئی بات؟ 3 روٹیوں کے 9 ٹکڑے ہوئے، 8 اس نے خود کھائے ہیں اور 1 فقیر کو دیا ہے،
تو اب اس کا حق میں اب درہم کتنے؟ ایک ہی آئے، وہ منہ بسور کے 1 درہم لے کے چلا۔ یہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم تھا، تدبر، سیاست، حکمت تھی۔ اور کسی نے آپ سے یہ بھی سوال کیا، اے علی، کیا آپ یہ ہر چیز کا جواب دینے میں ماہر ہیں، کبھی آپ نے خدا کو بھی دیکھا ہے؟ اللہ اکبر، یہ بہت ہی بڑا سوال ہے، کبھی خدا کو بھی دیکھا ہے؟ حضرت علی مسکراتے ہیں اور کہتے ہیں تم مجھ سے خدا کو دیکھنے کی بات کرتے ہو، قسم رب ذوالجلال کی، علی نماز کے سجدے سے اس وقت تک سر نہیں اٹھاتا جب تک اپنے رب کو نہیں دیکھتا۔ میں دوسرا سجدہ اس وقت تک نہیں کرتا جب تک پہلے سجدے میں میرے رب کو دیکھ نہیں لیتا۔ تجلیات، رب تبارک و تعالیٰ کے تجلیات، جلوے دیکھنا، یہ بعض اولیاء کاملین کے لیے ثابت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، باقی رہی بات بالمشافہ رب کو دیکھنا، وہ صرف میرے آقا کے لیے ہے معراج کی شب میں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ حال تھا کہ جب اذان ہوتی تو چہرہ پیلا پڑ جاتا تھا، چہرہ پیلا ہو جاتا اور ایسے کانپتے تھے، مسجد میں آتے تھے تو آپ کے بدن سے رونگٹے آپ کے کپڑوں سے باہر آ جاتے، اتنا اذان کی آواز سے۔ لوگ کہتے کہ آپ اتنا ڈرتے ہیں، چہرہ پیلا پڑ جاتا ہے، بال کھڑے ہو جاتے ہیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں یقیناً دنیا والوں کو تو نے نہیں دیکھا کہ بادشاہوں کے حضور جاتے ہوئے لوگ کیسے اپنے آپ کو سنوارتے ہیں، میں بادشاہ اعظم مالک یوم الدین کے حضور حاضر ہوتا ہوں، جب مجھے کہنا ہوتا ہے نماز میں قیامت کے دن کا مالک، تو ڈر یہ لگتا ہے کہ رب ذوالجلال میری طرف سے چہرہ نہ پھیرے۔ وہ ان کے اخلاق تھے، خوف خدا تھا۔ آج تو پوری نماز ہو جاتی، ہم کہاں خیال رکھے ہوتے ہیں، ہماری نمازیں، ہماری عبادتیں کس کے خیال میں ہو جاتی ہیں۔ اسی لیے ہمارے سجدے اور ہماری نمازیں ہمیں برائیوں سے روک نہیں پا رہی۔ ہمارے یہ نمازیں جس کی پابندی، ادھر نماز پڑھا باہر جا کے چپل چوری کیا، ادھر نماز پڑھا ادھر گندی چیزوں پر نظر ڈالا، بے حیائی کو دیکھا، جبکہ قرآن یہ کہتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز ہر بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ تو کیوں نہیں روک پا رہی؟ اس لیے کہ نماز میں ہم کہیں اور غرق ہوتے ہیں، کبھی بازار میں، کبھی دکان کے حساب کتاب میں، کبھی گھر میں۔ تو یہ نمازیں خوف خدا سے بھری ہوئی نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے آج ہمارے اندر چینجنگ نہیں لا پا رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنگ کے دوران آپ کے پیر میں، آپ کی پنڈلی میں ایک تیر چبھ گیا تھا، اور اتنا سخت تیر تھا کہ نکالو تو گوشت ساتھ میں نکل رہا تھا پنڈلی پر، تو بہت شدت کا درد دے رہا تھا، آپ نکالنے نہیں دے رہے تھے۔ لوگوں نے بہت اصرار کیا، طبیب آئے لیکن ہمت نہیں ہو پائی۔ پھر لوگوں نے، صحابہ نے یہ مشورہ کیا علی کو نماز پڑھنے دو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نماز میں مصروف ہو گئے، قرآن کی تلاوت کر رہے تھے کہ صحابہ نے پیچھے سے وہ تیر کھینچ کے نکالا، پنڈلی کا گوشت تو اس تیر کے ساتھ نکل کے آیا۔ پوری نماز ہو گئی، حضرت علی پوچھتے ہیں میرے پیر میں جو تیر تھا وہ کہاں گیا؟ کہا گیا کہ وہ تو پہلی رکعت میں ہی نکال لیا گیا۔ فرماتے ہیں مجھے احساس نہیں ہو سکا، پتہ نہیں چلا، اس لیے کہ محویت کا یہ عالم ہوتا اپنے رب کے حضور غرق ہونے والے کو۔ آپ دیکھیں آج ایسی محویت نماز کے بجائے گیم کھیلنے میں بچوں کی ہے، ایسے کہ 1000 پکارو ان کو کچھ ہوش و حواس نہیں، چلاتے رہ جاؤ، وہ اپنا گیم ترک کر کے آنا نہیں چاہتے۔ یہی ہمارا معاشرہ ہے، آج بچوں سے لے کر جوانوں تک ہم ان کو کون سی عادت ڈال رہے ہیں۔ ایسے خطرناک گیم یہودیوں نے بنائے جس سے تمہارے پورے اخلاق تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ حتیٰ کہ یہ کارٹون جو دیکھتے ہیں، اس کے متعلق میں نے تفسیر میں بھی بیان کیا تھا، یاد ہوگا تفسیر کی حاضر باش لوگوں کو، جو کارٹون بچوں کو ہم دکھاتے ہیں ٹی وی میں سیریل کے طور پر یا فلم کے طور پر، یہ جو کارٹون آتے ہیں، آپ کو حیرت ہوگی کہ یہ پورے کارٹون پہ جادو کیا گیا ہوتا ہے۔ ہر اینونیمس جو ہوتی ہیں اس میں جو شکلیں ہوتی ہیں، جیسے کوئی بلی ہے، کوئی کتا ہے، کوئی بیل ہے، اس کے چہرے پر ایک کالا ڈاٹ ہوتا ہے، نقطہ ہوتا ہے، وہی جادو ہے۔ اور یہودی پوری دنیا میں جادو میں سب سے زیادہ مشہور ہے۔ ان کی ایک مقدس کتاب ہے جس کا نام قبالہ، آپ یہ سرچ کر کے دیکھ لو۔ اگر میری باتیں ایسی ہی لگتی ہیں، لفاظی لگتی ہیں، تو میں نوجوانوں سے گزارش کروں گا جو میں کہتا ہوں سرچ کر کے دیکھ لو اور حقیقت سے ملا کے دیکھو۔ قبالہ نام کی جادو کی کتاب ہے، وہ بالکل سیکریٹ کتاب، یہودیوں کے علاوہ کسی کو نہیں دیتے۔
ان کا عقیدہ یہ ہے کہ ان کی آسمانی مقدس کتابوں میں سے ایک کبالہ بھی ہے. جیسے ہمارے لیے قرآن مقدس ہے، ان کے لیے تورات ہے، انجیل ہے، اور ساتھ ہی تلمود اور کبالہ کتاب. وہ ان کے صرف علماء اور حکیم پڑھتے ہیں، اور جادو کے ذریعے سے پوری دنیا پر وہ کنٹرول کرنا چاہتے ہیں وقتی طور پر. حتیٰ کہ آپ کو حیرت ہوگی، میں نے چند بزرگوں سے عرب میں ملاقات کیا مدینہ طیبہ کے، انہوں نے یہ تک کہا کہ کینسر کوئی بیماری نہیں، جادو ہے. کینسر بیماری نہیں، جادو ہے. یہ یہودیوں کی طرف سے چھوڑی ہوئی چیزیں، جادو کے ذریعے سے اس وائرس کو لایا گیا ہے، اور ایسے کہ اس کا علاج بھی معلوم نہ ہو. یہ نظر بندی، اسی لیے تو دیکھو کینسر کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا، نظر بندی ہوتی ہے. جب وہ آخری اسٹیج پہ ہو یا پھر ایسی وقت کہ اس کا علاج ممکن نہیں ہوتا، تب پتہ چلنے لگتا ہے. کینسر اگر شروع میں کسی کو معلوم ہو جائے تو علاج ممکن ہے. یہ تمام چیزیں یہود و نصارہ جادو کے ذریعے سے پوری دنیا پر کنٹرول کرنا چاہتے ہیں، اور ہمارے مسلمان بچوں کو ہم انہی جادو کے میدان میں جھونک دینا چاہتے ہیں. اس آگ میں کتنے بچے جل رہے ہیں آپ کو معلوم ہے؟ ابھی چند دن پہلے میں شہر ہبلی میں کرناٹک میں ایک گھر پہ تھا، بہت اچھا گھرانہ، پابند لوگ ہیں، لیکن ان کی ایک بچی کا مسئلہ انہوں نے میرے سامنے پیش کیا. 5-6 سال کی بچی ہوگی، وہ موبائل کارٹون اتنا دیکھتی کہ اب اس کی زبان جا چکی ہے، یعنی اب وہ بولنا ہی بند کر چکی ہے. یہ کیسی بیماری ہے؟ یعنی اب وہ کوئی بھی بات چیت نہیں کرتی. کہا پہلے تو اچھی بات چیت کرتی تھی، ممی پاپا اور بھی دوسرے اسکول میں پورے کتابیں پڑھتی تھی، جو بھی پہلی جماعت میں کتابیں پڑھائی جاتی تھی وہ سب پڑھتی تھی. آج ایسی پوزیشن اس کی آئی ہے کہ گونگی ہو گئی، زبان نہیں کھلتی. یہ پہلا کیس میرے سامنے تھا. پھر مجھے بتایا گیا نہیں، یہ پہلا کیس نہیں، ایسے کئی معاملات ہوئے کہ ان بچوں کے ساتھ جو کارٹون میں ان کو مصروف کر دیا جاتا ہے، ایسے محو کر دیا جاتا ہے کہ ان کے آس پاس ماں باپ کے ہونے کا بھی انہیں احساس نہیں ہوتا. عزیزان گرامی، بچوں کو اس بری عادت سے باز لاؤ. اس لیے کہ آج ماں باپ کیا چاہتے ہیں، اس کے ہاتھ میں موبائل پکڑا دو تھوڑی دیر تو ہم کو ڈسٹرب کرنے سے بچائے گا، اپنے کام کاج میں ڈسٹرب نہیں کرے گا، اس لیے اس کے ہاتھ میں موبائل پکڑا دیا. اس کے علاوہ دوسری کوئی چیزیں ایسی اس کو رکھو. اب تو بچے ہیلتھی کھیل کھیلنے بھی بند کر چکے ہیں. سارے لوگوں کی توجہ صرف موبائل گیم کی طرف ہے. پہلے تو کرکٹ، والی بال، فٹ بال، بہت ساری چیزیں کھیلتے تھے، جسم کی ورزش بھی ہو جاتی تھی. لیکن اب بچوں میں کئی ایسے گھناؤنے گیم آئے ہیں جس کی میں آپ کو تحقیق کے ساتھ بات کروں گا. ابھی کچھ نوجوانوں نے پب جی کے متعلق بتایا. یہ کوئی مذاق اور لطیفہ نہیں، جانتے ہیں آپ، اس میں پورا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بشارت دی تھی وہ پورا میں نے اس میں دیکھا. قیامت سے پہلے ایک عظیم جنگ ہوگی جس کا نام الملحمۃ الکبریٰ. اس سے بڑی جنگ نہ دنیا میں کبھی ہوئی اور نہ کبھی قیامت تک ہوگی. وہ جنگ ہونا باقی ہے. ملک شام اس کا میدان بنے گا. حضور نے اس کے اوصاف میں یہ بتائے کہ وہ جنگ اتنی خطرناک ہوگی کہ ہر 100 میں سے 99 مریں گے اور ایک بچے گا. اور اس پوری جنگ کو اللہ کے نبی نے فرمایا الملحمۃ الکبریٰ. اس میں شریک ہونے والے اور جہاد کرنے والوں کی تو فضیلت ہے، لیکن اس کے علاوہ جو کفر، ارتداد اور فسق و فجور پر لڑیں گے ان کے لیے دوزخ کی وعید ہے، جہنم کی وعید ہے. یہ جو گیم ابھی آیا اس کی چیزیں وہ ملحمۃ الکبریٰ سے ملتی جلتی ہیں. یہ پب جی جو گیم لایا گیا اس کی پوری چیزیں ابھی تک میں خود دیکھ نہیں سکا، لیکن جتنا میں نے معلومات حاصل کیے ہیں اس میں یہی ہے کہ شوٹ کرنے کا طریقہ سکھایا جائے. کیا آپ گاؤں کے گاؤں پورے اپنی گن سے ویپن اس میں ہے، پورا گروپ بنا کر کے شوٹ کرو. یاد رکھو آپ جس کو شوٹ کر رہے ہیں یہودی اپنی بزنس کے لیے یہ سب چیزیں تمہارے گھر میں لائیں. اس کی بری نحوست ایسی ہے کہ ماں پکارتی رہ جاتی ہے، اس کی توجہ اس گیم سے ہٹتی نہیں. باپ پکارے حتیٰ کہ چڑچڑا ہو جائے گا بچہ، دیکھ لینا، اتنا کہ وہ کاٹنے کو دوڑے، اس کو کوئی گیم سے روک دے. ایسا بھی کون سا گیم آیا کہ ماں باپ کا وہ دشمن بن جاتا ہے. 2-3 دن اگر کھیلے گا دشمنی اس کے دل میں گھر کرنے لگی، اور پھر ہمہ وقت اس کے ہاتھ میں ویپن اٹھانے کا ایک جذبہ آتا رہے گا. یہ ساری چیزیں تمہارے اخلاق کو تباہ و برباد کرنے کے لیے ڈالی جانے. کاش اگر کوئی یہ گیم کھیل کر
مجاہد بن جاتا تو میں اجازت دے دیتا، لیکن ایسا نہیں. جس کو تم شوٹ کرتے ہو یہ در حقیقت چوروں کو شوٹ کرنا نہیں دکھایا جا رہا ہے، بلکہ جس کو بھی تم شوٹ کرتے ہو وہ مسلمانوں کو قتل کرنے کا سکھایا جاتا ہے. حضور نے خود فرمایا اس گیم کی تحقیقات کر کے دیکھو کہ آخر میں کتنے بچتے ہیں، اس میں ایک بچتا ہے. حضور نے فرمایا ہر 100 میں 99 مر جائیں گے مسلمان، ایک بچے گا. اور ان 99 کو مارتا کون ہے؟ تم ہی مارتے ہو، شوٹ کرتے ہو. مجھے یہاں سے کہنا یہ ہے کہ یہ مسلمان کے اخلاق نہیں ہو سکتے. میرے عزیز ہو بچو، دنیا اتنے جال بچھا چکی ہے تمہارے آخرت سے چہرہ تمہارا پھیر دینے کے لیے. کہیں ایسا نہ ہو کہ انہی گیموں میں تمہاری موت آ جائے اور اللہ کے ہاں تمہیں اس حال میں اٹھایا جائے کہ اس کے دل میں نفرت تھی اسلام کی اور یہ مسلمانوں کو قتل کرنا چاہتا تھا. عزیزان گرامی توبہ کر لیں. بچوں سے میں خصوصی گزارش کروں گا. دوسری اور بھی چیزیں کھیلنے کی ہیں، انٹرٹینمنٹ، دماغ کو تیز کرنے والی کوئی چیز نہیں. میں خود بچوں کو مشورہ دیتا ہوں انٹرنیٹ تمہارے پاس ہے، ٹھیک ہے، یہ ایسی چیز ہو گئی ابھی کہ اس سے پورا چھٹکارا مشکل ہے، ممکن بھی نہیں لگتا، لیکن اس کا اچھا استعمال تو کیا جا سکتا ہے. میں آپ سے مشورہ یا میں آپ کو تنبیہ کرتے ہوئے یوں کہتا ہوں، بچے جاؤ انٹرنیٹ پر کچھ چیزیں سرچ کرو. اللہ کی یہ پوری کائنات میں اتنے عجائبات بھرے ہوئے ہیں، اتنے عجائبات کہ اگر آپ صرف زمین کے متعلق ہی ریسرچ کرتے رہ جائیں اللہ کے ولی بن جائیں گے. کہ قرآن سے اس کو ملا کر کے دیکھیں گے سائنٹسٹ نے کیا کیا کہا ہے زمین کے متعلق، اس کی گہرائی کیا ہے، اس کی موٹائی کیا ہے، اس کی خاصیتیں کیا ہیں، اور اسی زمین سے میں بنا ہوں، اسی زمین میں مجھے ڈالا جانا ہے، اسی زمین سے مجھے اٹھایا جانا ہے. یہ تو فار ایگزامپل میں نے بتایا. ایسے ہی آپ کو تحقیق اور ریسرچ کرنے کے لیے اتنی چیزیں ہیں، اللہ کی عجائبات. آپ پہاڑوں کے متعلق ریسرچ کرو، آپ درختوں کے متعلق ریسرچ کرو، آپ آسمان کے متعلق ریسرچ کرو، حتیٰ کہ یہ سب چیزیں چھوڑو، کم سے کم اپنی باڈی کے بارے میں ریسرچ کر لو کہ میرے دن میں کتنی مرتبہ سانسیں آتی ہیں، کتنی مرتبہ جاتی ہیں. ڈاکٹروں نے اس کو کاؤنٹ کر کے لکھ دیا، میرا دل کتنی مرتبہ دھڑکتا ہے، میرے جسم میں رگیں کتنی ہیں، لیور کسے کہتے ہیں اور یہ کتنا نازک ہوتا ہے. یہ سب چیزیں جب تم ریسرچ کرتے رہو گے کہاں تمہارے پاس وقت ہوگا گیم کھیلنے کا. ہاں یہ حقیقت ہے، جب دنیا تمہیں ایسے گندی چیزوں کا استعمال کرنے کے لیے انٹرنیٹ لائی ہے، اسی کو ذریعہ بنا کر کے تم اخلاق عالی سیکھ لو، بلند اخلاق سیکھ لو. یہ اس زمانے کی جنگ انٹرنیٹ سے لڑی جائے گی. ایک وقت آئے گا، میں اس کو بھی پہلے بتا چکا ہوں کہ پوری دنیا کیش لیس ہوگی. سب آپ بینکوں میں جمع کرو، کچھ بھی کیش نہ رکھو، حتیٰ کہ اب ڈیبٹ کارڈ، کریڈٹ کارڈ، یہ سارے کارڈ بھی ختم کر دیے جائیں. کرپٹو کرنسی کے نام سے چھوٹا سا ایک میموری کارڈ تمہارے جسم میں انبلٹ کر دیا جائے، اور ایسے کہ آپ ٹچ کریں تو آپ کا پورا بایو ڈاٹا آ جائے. اسکرین ٹچ سے آپ کا بینک بیلنس، آپ کے گھر کی پراپرٹی کی، جائیدادوں کی سارے دستاویزات وہ بھی نکل کر کے آئیں گے. اور لوگ اس کو آسان سمجھ رہے ہیں، کہاں پیسے لے کر کے گھوموں گا، کہاں کارڈ لے کے گھوموں گا. اچھا کیا دنیا نے. جانتے ہو یہ ایک بہت بڑی سازش ہے. ایک وقت آئے گا کہ تمہارا سارا کمایا ہوا اثاثہ بینکوں میں ہوگا اور انٹرنیٹ سے دیکھا جائے گا انٹرنیٹ کون چلاتا ہے، کون چلاتا ہے، کون اسے بند کرتا ہے. یہودیوں کے ہاتھ میں ایک دن اچانک یہ بند کر دیا جائے گا، اور پھر نہ آپ اپنے اکاؤنٹ دیکھ سکتے ہو، نہ اپنا بایو ڈاٹا دیکھ سکتے ہو، نہ تمہارے پراپرٹی کے کاغذات اور دستاویزات دیکھ سکتے ہو. کیش لیس کرنے کا ایک مقصد یہ بھی ہے. ظاہر سی بات ہے یہ جو میں باتیں بتا رہا ہوں یقیناً اس کی دشمنی میں یہ ظالم ہمارے ساتھ برا معاملہ کر سکتے ہیں، لیکن ہمیں خوف نہیں. اللہ عز و جل کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بھولی بھالی امت کو میں امانت منتقل کر کے رہوں گا. انٹرنیٹ کو بند کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں سناتا ہوں. حضور فرماتے ہیں ایک وقت ایسا آئے گا کہ تم دیکھو گے کہ انسان انسان کو کاٹ کھائے گا. پوچھا گیا حضور ایسا کیوں؟ کہا بھوک اور مفلسی کی وجہ سے. صحابہ کہتے ہیں وہ بھوک اور مفلسی تو اس زمانے میں بھی ہے، اس زمانے میں انسان انسان کا گوشت کیسے کھائے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس لیے کہ ان کے ساتھ ایسی مفلسی ہوگی کہ کسی کے پاس کوئی نہ سکہ ہوگا نہ درہم و دینار، اور پھر ان کے دماغ کو بھی کوئی دوسرے اپنے انڈر میں رکھے ہوں گے. یہ جو کرپٹو کرنسی ہے اس کے ذریعے سے نرم آدمی کو غصے میں لائے جانے کے آرڈر آئیں گے، اور پھر سخت آدمی کو نرم کیا جائے گا، کسی کو قتل کرنے، مرڈر کرنے کے
احکامات اس میں دیے جاتے رہیں گے، آدمی پاگل ہو کر ایک دوسرے کو مارنے لگے گا، اور جب کہیں کوئی چیز خریدنے کی اس کے پاس طاقت ہی نہیں تو انسانوں کو کاٹے گا اور ان کا گوشت کھائے گا۔ وہ دن آ رہے ہیں، بہت قریب ہیں۔ صحابہ نے پوچھا کہ یہ کتنے سال؟ حضور نے فرمایا 7 سال تک ایسا چلے گا۔ وہ دن بہت قریب آ گئے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا صحابہ نے اس کی نشانیاں کیا ہیں؟ تو حضور نے یہ بھی فرمایا کہ اس زمانے میں بھوت جیسی، چڑیل جیسی خوفناک چیزوں کو انسانوں کے گھر میں پہنچایا جائے گا، جس کو آج زومبی نیشن کہتے ہیں۔ زومبی، یہ گڑیا جو آج لائی جا رہی، یہ بھی سب حدیث پاک میں ان کا سب ذکر ہے۔ مسلمانوں کو یہ معلوم کہاں ہے؟ اس لیے کہ گیم کھیلنے سے فرصت کہاں، عورتوں کو سیریل اور فلم دیکھنے سے فرصت کہاں۔ یہ تمام چیزیں اے میرے عزیزو تمہارے غرق اور محو ہونے کی نہیں، بات میری چلی تھی مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز سے، کہ آپ ایسے محو ہوتے تھے، غرق ہوتے کہ اللہ کی یاد میں اگر آپ کے جسم میں پھنسے ہوئے تیر کو بھی نکالا جاتا تو آپ کو اس کا خیال نہیں ہوتا۔ اور آج ہماری محویت اور ہمارا غرق ہونا کسی دوسرے کام میں آ گیا ہے۔ آخری بات کی طرف چلتا ہوں، مجھے بہت تھوڑا سا بیان کرنا تھا، وقت اپنے حساب سے ہی چلا ہے۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیضان ہے۔ ایک حدیث پاک میں سنا دیتا ہوں۔ آپ تک آپ نے بیانات چاروں خلفائے راشدین کے سن لیے، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، چاروں کا سن لی۔ جتنا بھی مجھ سے بن پڑا آج میں نے سنا دیا۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سب کی فضیلت کو جوڑتی ہوئی ایک حدیث پاک ہے، وہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بھی اور فاطمہ زہرا کی بھی۔ ایک بار مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کے گھر میں تھے۔ اس حدیث کو سنانے سے پہلے یہ توجہ کریں کہ اس حدیث میں ہماری پوری زندگی کے سبق آ گئے، سب آ گئے۔ حضور ان کے گھر میں تھے، حضرت فاطمہ کے گھر، حضرت ابو بکر بھی تھے، حضرت عمر بھی تھے، حضرت عثمان بھی تھے، یہ لوگ بھی تھے، حضرت علی بھی تھے۔ سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے شہد کا ایک پیالہ حضور کے پاس پیش کیا، اس میں شہد تھا اور بہت ہی حسین و جمیل خوبصورت پیالہ تھا۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیالے کو لیا، غور سے دیکھا تو اس میں ایک بال پڑا ہوا تھا، سر کا ایک بال تھا۔ اتفاق سے آ گیا، گھر میں بھی کھانے پکانے میں کبھی آ جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیالے کو دیکھا، شہد کو دیکھا اور اس بال کو دیکھا توجہ سے۔ اس کے بعد حضور مسکرائے، حضرت ابو بکر سے کہا، اے ابو بکر، یہ پیالہ بہت حسین ہے اور اس میں شہد بھی دنیا کی سب سے میٹھی غذا ہے، اس میں ایک بال پڑا ہوا، یہ تینوں کی ملتی جلتی کوئی مثال آپ کے دماغ میں آتی ہے؟ حضرت ابو بکر نے وہ پیالہ لیا، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ذہن و دماغ میں یہ مثال آتی ہے کہ ایمان اس پیالے سے زیادہ حسین ہوتا ہے، ایمان اس پیالے سے زیادہ حسین ہوتا ہے، اور جس کے سینے میں ایمان آ جائے وہ شہد سے زیادہ میٹھا ہوتا ہے، وہ اخلاق، کردار، گفتگو میں شہد سے زیادہ میٹھا ہوتا ہے۔ لیکن ایمان کے ساتھ دنیا میں زندگی گزار کر چلے جانا بال سے زیادہ باریک ہوتا ہے۔ تینوں چیزیں، ایمان حسین پیالے کی طرح، مومن شہد کی طرح، لیکن ایمان کو بچا کر چلے جانا دنیا سے بال سے زیادہ باریک کام۔ حضرت عمر سے حضور نے پوچھا کہ تمہارے بھی دماغ میں کوئی مثال ہے؟ آپ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عدالت، فیصلہ، انصاف اور شہد یہ پیالے سے زیادہ حسین چیز ہے، اور جس کے پاس عدالت نہیں وہ سب پورا اندھیری قوم ہے۔ پیالے سے زیادہ حسین چیز ہے عدالت، اور پھر عادل بادشاہ، انصاف کرنے والا بادشاہ شہد سے زیادہ حسین ہوتا ہے، شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ لیکن اپنے اور غیر کے ساتھ برابر کا انصاف کرنا بال سے زیادہ باریک ہوتا ہے۔ حضرت عمر نے یہ مثال دی۔ حضرت عثمان غنی نے وہ پیالہ اپنے ہاتھ میں لی، آقا اجازت ہو تو میں عرض کروں؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، علم دین اس پیالے سے زیادہ حسین ہوتا ہے، علم دین اس پیالے سے زیادہ حسین ہوتا ہے، اور جس کے سینے میں علم دین آئے وہ عالم با عمل شہد سے زیادہ اچھا ہوتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، شہد میں ہر بیماری کی شفا ہے، اور حضرت عثمان فرماتے ہیں عالم با عمل میں ہر برائی کو دور کرنے کی شفا اللہ نے رکھا۔ فرماتے ہیں کہ
علم دین پیالے سے زیادہ حسین اور عالم دین شہد سے زیادہ میٹھا، لیکن عالم کا اپنے علم پر عمل کر کے دکھانا بال سے زیادہ باریک کا۔ یہ آسان چیز نہیں، عالم بن جانا یہ آسان ہے، لیکن عمل کر لے جانا یہ بہت بھاری کام ہے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے دیا، کہا آپ بھی اس کی کوئی مثال بیان کریں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یا رسول، دیکھیں اس میں سے صحابہ نے اپنے اپنے ریلیٹڈ چیزیں ہی بتائی۔ حضرت ابو بکر کا ایمان غالب تھا، اپنے ایمان کی مثال دی۔ حضرت عمر کو عدالت میں مشہور رکھا گیا، اس لیے آپ نے وہ مثال دی۔ حضرت عثمان غنی علم کے بہت ہی طلبگار رہتے تھے، اس لیے آپ نے وہ مثال دی۔ اب حضرت علی کیا فرماتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نزدیک گھر پہ آنے والا مہمان اس پیالے سے زیادہ حسین ہوتا۔ مہمان کے آنے سے منہ بگاڑنا نہیں چاہیے، وہ اللہ کی رحمت سے ہے، وہ برکتیں لے کر آتا ہے۔ حضرت علی کو اس بات کا شوق تھا کہ گھر پر میرے مہمان آئے۔ فرماتے ہیں کہ گھر پر آنے والا مہمان اس پیالے سے زیادہ حسین ہوتا ہے، اور اس کو اچھی غذائیں کھلانا ہماری طرف سے یہ شہد سے زیادہ میٹھا کام ہے۔ اس کو اچھی غذائیں کھلانا یعنی مہمان نوازی کرنا یہ شہد سے میٹھا کام ہے۔ پھر فرماتے مہمان کو خوشی خوشی رخصت کرنا بال سے زیادہ باری ہے۔ لاسٹ میں جاتے جاتے کہہ کے چلا جائے گا نمک زیادہ کیا تھا، چٹنی بہت کھلایا ہے، ارے میاں ان کے گھر میں تو پلیٹ بھی ٹوٹی ہوئی تھی۔ یہ سب مہمانوں کے ناز و نخرے برداشت کرنا اور ان کو صحیح سلامت خوشی سے بھیجنا یہ بہت باریک کام ہے۔ بہرحال سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے حضور نے فرمایا تم بھی کچھ بیان کرو گی؟ حضرت فاطمہ نے وہ لے کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مومنہ عورت اس پیالے سے زیادہ حسین ہوتی ہے، ایمان والی خاتون اس پیالے سے زیادہ حسین ہوتی ہے، اور اگر اس پر حجاب آ جائے، پردہ آ جائے تو شہد سے زیادہ میٹھی ہوتی ہے۔ اور فرماتی ہیں حضرت فاطمہ کے حجاب میں پوری زندگی گزار کر چلے جانا بال سے زیادہ باریک۔ ہاں، پردے میں رہ کر پوری زندگی گزار لینا بال سے زیادہ باریک کام ہے۔ اخیر میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پیالہ لیا، تم سب نے اپنی طاقت اور اپنے علم کے مطابق اس کی مثالیں بیان کی، چاروں خلفائے راشدین سیدہ کائنات نے۔ اب آقا کا مقام آیا ہے، میرے آقا بیان فرماتے ہیں اے مومنو، اے میرے صحابہ سنو، اللہ کی بنائی ہوئی جنت اس پیالے سے زیادہ حسین ہے، اللہ کی بنائی ہوئی جنت اس پیالے سے زیادہ حسین ہے، اور جنت میں موجود نعمتیں اس شہد سے زیادہ میٹھی ہیں، اس شہد سے زیادہ میٹھی ہیں۔ توجہ، حضور فرماتے ہیں اللہ کی جنت اس پیالے سے زیادہ حسین، اس کی نعمتیں اس شہد سے زیادہ میٹھی، لیکن جنت میں جانے کا راستہ بال سے زیادہ باریک، پل صراط بال سے زیادہ باریک ہے۔ اس حدیث پاک میں ہماری زندگی کی تقریباً ساری چیزیں آ گئیں۔ رب ذوالجلال مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برکتوں سے ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے، علم نور عطا فرمائے، اخلاق عظیمہ عطا فرمائے، ہمارے نوجوانوں کو مولا دوسرے گناہوں کی محویت سے آزاد فرما۔ اے کریم خدا، مولا علی شیر خدا جیسا نوجوان اور ان کے بازوؤں کی قوت، ایمانی قوت ہم سب کے معاشرے میں عطا فرما۔ اے رب قدیر، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار تک پہنچنے کے لیے ہم علی کے محتاج ہیں مولا، حضرت علی کی اس محتاجی ہمارے آخری سانس تک ہمارے ساتھ قائم و دائم فرما۔ اے رب ذوالجلال، ہمیں علی کے دشمنوں سے بچا اور نام کے جھوٹے عاشقوں سے بھی ہمیں بچا مولا، جب تک ہم رہیں علی والے رہیں، اور قیامت کے دن بھی مولا علی کے گروہ میں ہمارا حشر فرما۔